بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی جی پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں ہوا کرتے ہیں مختلف سیگمنٹ۔ ہم آپ کو روزانہ ایک دعا بھی یاد کرواتے ہیں، تلاوت قرآن پاک بھی شامل کرتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، اور آپ کو ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال، یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل جب اس کا سیگمنٹ کی باری آئے گی تب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بزرگوں کے عقیدے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھی مختلف سیگمنٹس پروگرام بچوں کی شام کے حصہ ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ بچوں کی شام پروگرام میں آپ سے ایک سوال بھی کرتے ہیں، اور آج کا سوال کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار منٹ مدینہ دکھائے، اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، پروگرام بچوں کی شام میں ہم نے تلاوت قرآن پاک شامل کی۔ آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ کہ بتائیے قرآن کریم میں، قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے
کلام. بچوں کی شام بچوں کی شام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. بس ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. بس مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. آج محفل میں
نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی سبحان اللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ تارکہ سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی ماشاء اللہ غفران بھائی آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنائے اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین پروگرام بچوں کی شام میں ہم نے کلام شامل کیا آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں آج کا سوال یہ کہ بتائیے قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے کہانی بچوں کی شام بچوں کی شام پیارے بچوں آج ہم جو کہانی سنیں گے وہ ہے ایک چوہے کے بارے میں کس کے بارے میں چوہے کے بارے میں کہانی جس کا نام تھا جینو کیا نام تھا جینو نام تھا ابھی اس چوہے نے کیا کیا آئیے سنتے ہیں پیارے بچوں ایک چوہا جس کا نام جینو تھا وہ بہت ہی لالچی تھا کیا تھا صرف لالچی نہیں تھا وہ بلکہ کاہل بھی تھا اور سست بھی تھا کیا تھا کاہل بھی تھا اور سست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چوہا بہت زیادہ کھاتا بھی تھا ایک دن جینو کی امی نے کہا بیٹا تم بہت زیادہ کھاتے ہو لیکن کام کاج سے جی چراتے ہو تم اپنے حصے کے علاوہ میرا اور اپنے ابو کا حصہ بھی اپنے پاپا کا حصہ بھی کھا جاتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے آج سے تم اپنا کھانا خود تلاش کرو گے کیا کہا آج سے تم اپنا کھانا خود تلاش کرو گے اور ہاں ایک بات یاد رکھنا کیا بات تھی لالچ مت کرنا زیادہ کھانے کے چکر میں کبھی کسی مصیبت میں مت پڑ جانا اور اتنا دھیان رکھنا ماں جی کی بات سن کر جینو بہت اپسیٹ ہو گیا کیا ہو گیا اپسیٹ ہو گیا مگر اسے گھر سے جانا ہی پڑا وہ کھانے کی تلاش میں نکل گیا ابھی وہ کچھ ہی دور پہنچا کیا ہوا کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اسے راستے میں ایک گندم یعنی ویٹ کا دانہ ملا کس کا دانہ ملا ویٹ کا دانہ ملا وہ خوش ہو گیا اور اس نے وہ دانہ اٹھا لیا جیسے ہی اس چوہے نے وہ دانہ اٹھایا اس کی نظر دور کھڑے خرگوش پہ پڑی کس پہ پڑی دور کھڑے خرگوش پہ پڑی جو چوہے کو دیکھ کر ہنس رہا تھا اب یہاں تک کہانی کو ایک بار پھر ریوائز کر لیتے ہیں کہ آج ابھی ہم نے کہانی میں کیا کیا سن لیا جی چلیں کون بتائے گا کہ کہانی میں ابھی تک ہم نے کیا کیا سن لیا کون پوری کہانی ایک طریقے سے بتائے گا ورڈ ٹو ورڈ نہیں بتانی اپنے الفاظوں میں بتانی کوئی بتانے چاہے چلیں شہید بھائی کو دیں جی شہید بھائی بتائیں
ایک چوہا تھا جس کا نام جینو تھا. تو وہ بہت لالچی تھا اور سست اور کاہل بھی تھا. اس کی امی نے بولا کہ بیٹا تم بہت کھاتے ہو تو اور اپنے پاپا اور اپنی مما کا بھی حصہ کھا جاتے ہو، تو آج سے تم خود ہی کھانا تلاش کرو گے. وہ کھانا تلاش کرنے کے لیے تھوڑا ہی آگے پہنچا تھا نہیں تھے اس میں کہ اسے گندم کا دانہ مل گیا. جی اسے گندم کا دانہ ملا اور وہ خوش ہو گیا. اب اس نے وہ دانہ تو اٹھا لیا، مگر اس کی نظر جیسے ہی اس نے گھمائی تھوڑی تو دور کھڑے خرگوش پہ پڑ گئی. اور وہ خرگوش چوہے کو دیکھ کر ہنس رہا تھا. وہ خرگوش چوہے کو دیکھ کر ہنس رہا تھا. پھر چوہے نے کہا تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ تو خرگوش نے بتایا میں تو تمہاری بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں. ایک کسان یعنی فارمر کی بیل گاڑی یہاں سے گزری ہے، تھوڑا اور آگے جاؤ تمہیں اور زیادہ گندم مل جائے گا. خرگوش کی بات سن کر جینو کے منہ میں پانی بھر گیا. وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا. ابھی تھوڑی ہی آگے گیا تھا کہ اسے راستے میں اور زیادہ گندم کے دانے مل گئے. چوہے نے وہ دانے اٹھائے اور خوشی کے مارے جھومنے لگا. اتنے میں وہاں ایک گلہری آ گئی. اس نے چوہے سے کہا ارے چوہے میاں اتنی سی گندم پر تم اچھلنے کودنے لگ گئے. اب یہاں پر گلہری نے کہا کہ اتنی سی گندم پر تم اچھلنے کودنے لگ گئے کہ اسے تو پہلے ایک دانہ ملا تھا. پھر وہ آگے گیا تو آگے اور زیادہ گندم مل گئی. کیونکہ خرگوش نے اسے لالچ دی تھی وہ آگے بڑھا، آگے اس کو اور زیادہ گندم مل گئی. اب گلہری نے کہا کہ اتنی سی گندم پر تم اچھلنے کودنے لگ گئے ہو. اب آگے گیا وہ یہ بھی سنتے ہیں. اس نے بھائی چوہے اور محنت کرو، تھوڑا اور آگے جاؤ، تمہیں اس کی جگہ اور زیادہ گندم ملے گی. چوہے کو گلہری کی بات پسند آئی. وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا. چلتے چلتے وہ تھک گیا. اچانک اس کی نظر گندم کی بوری پر پڑی کہ جو کہ راستے میں گری پڑی تھی. جینو خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا اور اس نے اپنے آپ سے کہا واہ کیا مزہ آ گیا، اب تو پیٹ خوب بھر جائے گا. کیا ہوا تھا ابھی کہ گلہری نے تو اس کو کہا، اس کے بعد کیا ہوا؟ گلہری نے جب کہا کہ اتنی کم گندم پر تم اچھلنے کودنے لگے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا یحییٰ بھائی کو دیں ذرا. تھوڑی دیر بعد جب آگے گیا تو اسے وہ تھک گیا تھا. وہ بیٹھا اور جب اس نے دیکھا تو ایک بہت بڑی بوری تھی جس کے اندر گندم تھی اور وہ اچھلنے لگا، ناچنے لگا. چوہے کو گلہری کی بات پسند آ گئی تھی. وہ جھٹ سے آگے بڑھتا گیا اور وہ چلتے چلتے تھک گیا. اس کی نظر گندم کی بوری پہ پڑی. جینو تو اچھلنے کودنے لگا. اس نے اپنے آپ سے بھی کہا واہ کیا مزہ آ گیا، اب تو پیٹ خوب بھر جائے گا. پیارے بچے اسی ٹائم وہاں سے ایک بندر منکی گزر رہا تھا. اس نے جب چوہے کو اس طرح اچھلتے کودتے دیکھا تو چھلانگ مار کر اس کے قریب آیا اور کہا تم بھی چوہے بھائی بڑی بے وقوف لگتے ہو، بڑا کام کرنا ہے تو بڑا سوچو، اگر تمہیں 1-2 دن کے علاوہ بہت سارے دنوں کا کھانا ایک ہی جگہ مل جائے تو. اچھا وہ کون سی جگہ ہے؟ اب یہ چوہے نے کہا. تو بندر نے کہا بس یہاں سے کچھ دور گندم کی فصلیں ہیں، وہاں چلے جاؤ اور زندگی بھر مزے کرو مزے. بندر کی باتیں سن کر چوہا اس کی باتوں میں آ گیا. آخر کار چلتے چلتے وہ گندم کی فصلوں میں پہنچ گیا. فصلوں کو دیکھ کر چوہے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اتنی دیر کوشش کی تھی اس نے، اتنی دیر چل رہا تھا کہ گندم کی فصلیں مل جائیں. اب اسے مل گئی تو اس کی تو پھر خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. دوڑتا بھاگتا گندم کی فصلوں پر ٹوٹ پڑا. ابھی اس نے 2-4 دانے ہی کھائے کہ اس کے قریب ایک ہلکی آواز سنائی دی تو اس نے توجہ نہیں دی. لیکن جب وہ آواز تیز ہونے لگی تو بچوں چوہا ڈر گیا. کیوں ڈر گیا؟ اب آگے سنتے ہیں. اچانک اس نے دیکھا ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. چوہا ڈر گیا. چوہا ڈر کے مارے کانپنے لگا. اسے اپنی موت نظر آنے لگی. سانپ کی پھنکار سن کر چوہے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. سانپ چوہے کو کھانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک نیولا جو کہ سانپ کا دشمن ہوتا ہے اور اسے مار دیتا ہے، وہ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے سانپ پر حملہ کر دیا اور اسے دبوچ کر مار دیا. جینو چوہا بار بچ گیا اور اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانے گا اور کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کی نافرمانی اور لالچ کی وجہ سے آج ایک بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا. لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے بال بچ گیا. اب پیارے بچے یہ کہانی تو ہم نے سن لی.
کہانی میں کیا سبق ملا کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے، لالچ نہیں کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ لالچ شروع کیسے ہوئی تھی؟ سب سے پہلے کس نے لالچ شروع کروائی تھی اس کے اندر کہ آگے جاؤ آگے اور ملے گا؟ چوہا تو لالچی تھا مگر وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اور لالچ کر رہا تھا کہ اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ مل جائے. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کون اس پر ہنسا اور اس نے کیا کہا؟ مائک میں بتائیں نا. خرگوش. خرگوش اس کے اوپر ہنسا. خرگوش کو دیکھ کر چوہے نے کیا کہا تھا؟ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے جی. اچھا یہ بتائیں کہ پھر خرگوش نے کیا جواب دیا؟ شہیر بھائی کے علاوہ کوئی جواب دینا چاہے گا؟ نہیں چلیں شہیر بھائی آپ ہی جواب دیں. تم کتنے بے وقوف ہو. ابھی یہاں سے ایک وہ گیا تھا ٹرک، بیل گاڑی گئی تھی، اس میں بہت سارا ویٹ یعنی کہ گندم تھی. ماشاءاللہ. ابھی ایک بیل گاڑی گزری تھی، تم آگے جاؤ اور گندم آپ کو مل جائے گی. چوہا تو لالچی تھا ہی مگر اس نے خرگوش کی جیسی بات سنی تو اس کے دل میں لالچ آئی کہ اب میں آگے جاؤں، اور میں اب آگے جاؤں تو آگے اور زیادہ گندم مل جائے گی. پھر آگے وہ گیا تو جب اس کو گلہری مل گئی کہ اتنی سی گندم پر تم خوش ہو رہے ہو جبکہ آگے تو اور زیادہ گندم ہے، تم آگے جاؤ. پھر وہ گیا، جب آگے گیا تو تھوڑا سا ہی کھایا تھا کہ اب وہ بندر آ گیا. بندر نے اس کو بولا کہ تم اور آگے جاؤ، آگے تمہیں گندم کی فصلیں مل جائیں گی. جب وہ آگے گیا تو کیا تھا پھر آگے اس نے 2-4 دانے کھائے کہ اسے سانپ کی آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ سانپ کی آواز آئی. اور پھر جب اس نے دیکھا تو سانپ اپنا پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا اور وہ چوہا پھر ڈر گیا. اور پھر آگے کیا ہوا؟ تو پیارے بچے اس کہانی میں ہوا کیا؟ پہلے یہ آپ کو بات بتا دوں. پہلے وہ ایک دانے سے شروع ہوئی تھی. پہلے وہ ایک دانہ اس کو ملا، پھر اس نے خرگوش نے بتایا آگے اور ہے، لالچ کی اس نے، دوسرے دانے کی طرف گیا، پھر تیسرے دانے کی طرف گیا، پھر اس کو فصلیں مل گئیں. تو اب کیا ہوا اسے؟ لالچ جیسے جیسے بڑھتی گئی چیزیں بھی بڑھتی گئیں مگر آخر میں اس کو نقصان ہونے والا تھا مگر وہ بچ گیا کہ اسے سانپ کھانے والا تھا اور اسے سانپ کو اس نے نیولے نے مار دیا تھا. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیارے بچوں لالچ بری بلا ہے. لالچ نہیں کرنی چاہیے. پیارے بچوں اللہ پاک جو دے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مزید سے مزید بھی عطا فرمائے جو ہمارے اس میں بہتر ہو. تو پیارے بچے کڈس مدرسہ کے ناظرین، ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اس کی امی نے اس کو کہا تھا کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ نہیں کرنا، مگر اس نے امی ابو کی بات نہ مانی. وہ آگے گیا اور پھر آخر میں مصیبت میں پھنس گیا. تو پیارے بچے اور کڈس مدرسہ کے ناظرین یہ تھی آج کی کہانی اور امید ہے آپ کو اس سے سبق جو ملا وہ حاصل ہوا ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ اور کی طرف. اور میں ہوں محمد طلحہ تاری شہر چنیوٹ سے. رمضان بھائی آج اس سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں. کیسا ہے اجر سنو ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنو ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے 10 کے جو برابر ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ امانت تاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے رمضان بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. ہر صحابی نبی جنتی جنتی صحابیات بھی جنتی جنتی ساری عرب نے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی رضا نبی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی
जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह आपने नारे लगाए। आइए बढ़ते हैं अगली कॉल की तरफ। गुलाम मोहम्मद अतारी तोसा शरीफ से मैं आज कलाम सुनाऊंगा। मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफीए उम्मत, पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफीए उम्मत। माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा तारिया है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है 540 रुकू है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह और आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चे और किस्मत दीजिए नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है मैनर्स। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सेगमेंट मैनर के साथ मैं हूँ फुज़ैला तारी। प्यारे बच्चों, जब कभी हमें किसी के बारे में कोई ऐसी बात पता चले जो अच्छी ना हो तो पहले इस बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए और ऐसे ही किसी के बारे में बुरा ख्याल जहन में नहीं लाना चाहिए। प्यारे बच्चों, शैतान बहुत चालाक है। वो कभी किसी को लोगों में बुरा बनाने के लिए किसी भी इंसान के जरिए कोई बुरी बात फैला देता है और फिर सब शैतान के बहकावे में आकर इस पर यकीन भी करने लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमें एक बच्चे बकर के बारे में पता चला कि इसने खालिद के बैग से पेंसिल चुरा ली है और जिसने बैग से पेंसिल निकालते देखा उसी ने शैतान की बातों में आकर सबको ये बताया कि बकर ने खालिद की पेंसिल चुराई है। हालांकि बात ये थी कि खालिद ने बकर से पेंसिल ली थी। अब बकर खालिद की परमिशन के साथ ही उसके बैग से अपनी पेंसिल ले रहा था, जबकि जिसने करते देखा उसने बुरी सोच के साथ गलत बात सबको बताई और फिर जिसने भी इसको सच समझा वो बिला वजह बकर के बारे में बुरी बात सोचने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब कभी हमें किसी के बारे में कोई गलत बात पता चले तो सबसे पहले हमें सच बात जानने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे ही किसी के कहने पर किसी के बारे में कोई बुरी बात ज़हन में नहीं लानी चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स बदी के नाज़रीन, आज हमने जो मैनर्स में एक मैनर सीखा कि हमें किसी की बात बगैर कंफर्म किए हमें नहीं बतानी चाहिए, किसी और को नहीं बतानी चाहिए। तो प्यारे बच्चे और किड्स बदी के नाज़रीन, अब बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है माहनामा फैज़ान मदीना। इस सेगमेंट में मैं आपको सुनाऊंगा दावत इस्लामी के माहनामा फैज़ान मदीना से कुछ अच्छी और दिलचस्प बातें, इसके साथ साथ कुछ वाक़यात भी। और आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाऊंगा जो कि फरवरी 2022 के माहनामा फैज़ान मदीना के सफ़ा नंबर 20 पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हो है, वो एक दिन अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक जंग से वापस आ रहे थे कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हो जिस ऊँट पर सवार थे वो बहुत ही कमज़ोर और सुस्त था। इसी वजह से आप रदियल्लाहु ताला अन्हो बार बार दूसरे लोगों से पीछे रह जाते। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऊँट की यह हालत देखी तो उसे एक लकड़ी मारी, जिसकी वजह से वो ऊँट इतना तेज़ चलने लगा कि अब दूसरे सहाबा कराम की अच्छी ऊँटनियों से भी आगे निकल जाता था। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने इस ऊँट की स्पीड को कम करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगे। प्यारे बच्चों, फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए जाबिर, तुम ये ऊँट मुझे बेच दो। उन्होंने बग़ैर पैसे लिए वो ऊँट हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गिफ्ट करना चाहा, लेकिन प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट पैसे देकर ख़रीदा।
پھر جب سب مدینہ پاک پہنچ گئے تو دوسرے دن حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ اونٹ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرنے آئے اور مسجد کے باہر باندھ دیا۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اونٹ دیکھا تو پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ عرض کی گئی حضرت جابر کا۔ تو پیارے بچوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اونٹ بھی واپس عطا فرما دیا اور اس کی قیمت بھی عطا فرما دی۔ دیکھا پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی برکت ہے کہ وہ سست اونٹ بھی تیز چلنے لگا۔ اور اس واقعے میں ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر سخی تھے کہ وہ اونٹ بھی واپس کر دیا اور اس کی قیمت بھی دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ خریدیں اور اس کی خوب برکتیں حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ماشاءاللہ فی مہینہ میں ماہنامہ فیضان مدینہ جو کہ منتھلی میگزین ہے ہماری، اور اس میں ہر ماہ کا یہ منتھلی میگزین ہوتی ہے، اس سے ہمیں ایک واقعہ سنائے جو کہ فروری 2022 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 20 میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تھا ماشاءاللہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر سخی تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ خریدا مگر واپس بھی کر دیا اور اونٹ کی قیمت بھی ادا کر دی ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ تھی آج کا جو ماہنامہ فیضان مدینہ سے آج ہم نے ایک واقعہ سنا۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آپ خود بھی اسے یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی اس تک پہنچائیں۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کوئز ٹائم، اور کوئز ٹائم سیگمنٹ میں ہم کرتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں ان کے جوابات۔ ریڈی ہیں آپ لوگ؟ چلیں، پہلا سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے ادا فرمائے، 4 یا 5؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرے ادا فرمائے، 4 یا 5؟ جی یہاں پہ کون جواب دینا چاہے گا سوال کا؟ چلیں ایک کام کریں، ان تک مائک پہنچائیں، آپ جی جواب دیں، سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں۔ چلیں آپ جواب دیں۔ 5۔ آپ نے کہا 5۔ جی اب کسی اور سے پوچھتے ہیں، آپ جواب دیں، مائک دیں۔ 4۔ اچھا ابراہیم بھائی کو مائک دیں ذرا۔ جی ابراہیم بھائی کیا کہتے ہیں، 5 یا 4؟ 4۔ چلیں یحییٰ بھائی کیا کہتے ہیں؟ 4۔ 3 ووٹ یہاں پر 4 کے ہیں اور 1 ووٹ 5 کا ہے۔ جی شہید بھائی کو دیں ذرا۔ 5۔ جی اسحاق بھائی؟ 4۔ 4 ووٹ 4 کے اور 2 ووٹ 5 کے۔ جی آپ بتائیں، جواب دیں۔ 4۔ اور آپ؟ 4۔ ماشاء اللہ اکثریت نے 4 کہا ہے۔ جی آپ بھی بتا دیں۔ 4۔ اور ماشاء اللہ اکثریت نے 4 کہا اور جواب بھی 4 ہے۔ جنہوں نے 4 جواب دیا ان کا جواب درست ہے اور جنہوں نے 5 جواب دیا ان کے علم میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ تو پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ جی بتائیے کہ سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ جی حسنین بھائی بتائیں۔ عربی سوچ لیں۔ یحییٰ بھائی جی بتائیں۔ عربی جی آپ بتائیں، مائک میں بتایا کریں۔ عربی جی ابراہیم بھائی آپ بتانا چاہیں گے؟ عربی جی آپ بتائیں۔ عربی جی عربی جی آپ بتا دیں۔ اور سب ایک بات پھر مل کے بتا دیں۔ عربی اور سب کا جواب درست ہے ماشاء اللہ۔ سب سے افضل زبان کون سی ہے؟ عربی ماشاء اللہ۔ جی اب یہ بتائیے کہ تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ جی اسحاق بھی بتائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ جی آپ بتائیں یحییٰ بھائی۔
حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی شہیر بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی عفیف بھائی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ماشاء اللہ. بے شک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ گھر دوسرا سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ طور کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ. اور جواب تھا تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جی اگلا سوال ہے کہ بتائیے ناخن کاٹنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ناخن کاٹنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ چلیں آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف. جی آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف. جی آپ بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے، اور جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. تو اب آیا ہے میتھ کا کوشچن. ایک میتھ کا کوشچن ہے کہ جس میں پلس بھی کرنا ہو سکتا ہے یا مائنس کرنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کیا کوشچن ہے. جی سوال یہ کہ بتائیے کہ ایک بچہ ایک دن میں 50 بار کلمہ پڑھتا ہے، تو بتائیے 5 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ ایک دن میں 50 بار کلمہ پڑھتا ہے، تو بتائیے 5 دن میں کتنے ہو جائیں گے؟ پہلے گن لیں آپ لوگ، آپ کل لگا دیں. عفیف بھائی جی آپ بتائیں. 250. 250 سوچ لیں. اچھا یہ بتائیں کہ کیسے؟ مطلب کیسے؟ ایک دن میں 50 بار پڑھتا ہے، 5 دن میں 250 ملٹی پلائی کیا آپ نے؟ جی آپ یہی سمجھ لیں. جی ملٹی پلائی کیا. ماشاء اللہ. یہ آپ نے جواب پڑھ لیا تھا؟ نہیں جواب نہیں پڑھا. یہ نہیں یا بھائی 250. 250 سوچ رہے ہیں؟ جی ڈائریکٹ اندازہ لگایا. ڈائریکٹ کر لیا، اندازہ لگایا. اب دیکھتے ہیں آگے کون جواب دیتا ہے. ڈائریکٹ یا اندازہ ہے؟ ڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹ ہے. اچھا ابراہیم بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ صحیح ہے یا بھائی کا جواب 250 کہہ رہے ہیں آپ بھی. اچھا حسنین بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ 250 یا 350؟ 250. اچھا شہیر بھائی 250. آپ نے بھی اندازہ تو نہیں لگایا؟ نہیں. چلے ماشاء اللہ. اور کون کون کہہ رہا ہے 250؟ جی ابراہیم بھائی آپ نہیں کہتے؟ اچھا آپ نے جواب دے دیا ماشاء اللہ. اچھا 250 جواب دیا، اور ماشاء اللہ سب کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. ایک بچہ اگر ایک دن میں 50 بار کلمہ پڑھتا ہے تو 5 دن میں اس کے 250 بار کلمہ پڑھ لے گا. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے قرآن پاک کی صورتوں کے بارے میں انفارمیٹیو باتیں. آج جس صورت کے بارے میں ہم سنیں گے اس کا نام فرقان ہے، اور یہ صورت قرآن پاک کے 18ویں پارے میں ہے. اس صورت کی پہلی آیت میں ورڈ الفرقان ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے. پیارے بچوں، اس صورت میں کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے آئیں یہ بھی سن لیتے ہیں. اس صورت کے اسٹارٹ میں اللہ پاک کی تعریف اور اس کے شان و عظمت بیان کی گئی ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہے. اللہ پاک پر توکل ٹرسٹ کرنے والے مسلمانوں کی تعریف ذکر کی گئی ہے. اسی طرح اللہ پاک کی راہ میں جو مسلمان تکلیف برداشت کرتے ہیں ان کی تعریف بیان کی گئی ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہم نے آج جو کچھ سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہو اپنے فضل کرم سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس سورت کے سٹارٹ میں اللہ پاک کی تعریف، اس کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے،
اور اللہ پاک پر توکل یعنی ٹرسٹ کرنے والے مسلمانوں کی تعریف ذکر کی گئی ہے. اور اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ فرقان. اور یہ سورت کا نام جو سورہ فرقان ہے، الفرقان، یہ جو ورڈ ہے یہ سورت کی پہلی آیت میں موجود ہے. اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا. تو پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. میرا نام حسد رضا ہے، میری عمر 6 سال ہے. قرآن پاک میں 540 رکوع ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام عمر مقبول ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. 540. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاء اللہ. آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ اور جواب ہے 540. جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. پیارے بچے اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کرسمس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھنے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.